گداگر جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کے سوال کا خلاصہ یہ کہ انہیں دینا چاہیے یا نہیں؟ اصولی بات ہے کہ نہیں دینا چاہیے۔ اس طرح معاشرے میں آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ گداگری جو ہے اسے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کے کوئی مانگے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اسے دو مگر وہ جو ڈیزرو کرتا۔ کوئی قانون ہی نہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اصولاً تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ معاشرے کے سدھار کے لیے، مستحق افراد کے لیے کوئی چیز قائم کرے کہ جو لوگ بھی صدقہ اور خیرات کرنا چاہتے ہیں وہ گورنمنٹ کو دیں، اور گورنمنٹ یہ لگائے کہ کتنے لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے، کوئی کیوں مانگ رہا ہے۔ ان لوگوں کی سوسائٹی سے مدد اس طرح سے ہونے کی بجائے گورنمنٹ کے تھرو، اصل یہ اس لیے اب تک تو خیال یہی ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ نہیں دینا چاہیے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ اکبر بادشاہ جب جہانگیر کی ولادت ہوئی تو اس سے کہا اجمیر شریف میں کہ بھر دو یہ جو محل ہے اس کو سونے کے سکوں سے، تو سونے کے ڈلے اور ٹکسال وہاں لے گئے۔ تو اجمیر میں اعلان ہوا، اکبر بادشاہ نے کہا کہ بیٹے کی خوشی میں جس سے جتنا ہو سکتا ہے لے جاؤ۔ شام تک سب کمرے اور دالان خالی ہو گئے۔ اکبر نے کہا دوبارہ، دوسرے دن بھی، تیسرے دن کچھ رہ گئے۔ اکبر نے کہا اجمیر والوں کا دل بھر گیا سونے سے۔ پھر وہ سفر پہ گئے تو انہوں نے کہا ہندوستان میں بھکاری نہیں ہونے چاہیے۔ پھر ایک بار بہت انہوں نے پیسے دیے۔ پھر اکبر نے ایک دن دیکھا ایک جگہ بھیک مانگ رہا تھا کوئی، تو انہوں نے کہا میں اس سرزمین سے گداگری کو ختم نہیں کر سکتا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ اسے کہا ضروریات تو ان کی سب پوری ہو جاتی ہیں، جہاں تک مجھے علم ہے نیت نہیں بھرتی ان کی۔ تو ہندوستانیوں کی نیت بھر جائے تو تب جا کر گداگری ختم، اور وہ ہوتی نہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں نہیں دینے چاہیے کہ پروموشن ہوتی ہے۔ البتہ ایک چیز ہے، یہ جو ہجڑے مانگنے آتے ہیں نا، اگر بات تو پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر یہ لوگ مالی اعتبار سے آسودہ حال نہیں ہیں تو انہیں دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر فرما دیا تھا۔ مدینہ منورہ میں 3 یا 4 رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی عبد الرحمن سے بڑی محبت تھی۔ عبد الرحمن بھی بڑے پکے تھے اپنے عقیدے کے، وہ تو ایمان لائے ہیں فتح مکہ پہ، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اپنے بھائی کی شادی کرائیں۔ یہی وہ ان کے بھائی تھے جو اچانک انتقال کر گئے تھے، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ جب مکہ آتی تھیں اپنے بھائی کی قبر پہ جاتی تھیں، یہ وہی تھے۔ اسی سے فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ عورتیں اگر کوئی غلط کام نہ کریں تو انہیں قبر کی زیارت کی اجازت ہے۔ بزدوی نے لکھا ہے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کے فعل سے استدلال کیا۔ اس طرح کی تمام مباحث جو ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ شروع اس جملے سے ہوتی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل حجت ہے یا نہیں، جب کہ اس کے مخالفت میں کوئی چیز نہ ہو۔ یہ اصل نقطہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہیں سے وہابیت، اہل حدیث اور حنفیہ ان سب کا اختلاف کی پہلا پھوٹتا ہے نا، جو یہیں سے۔ ہم حنفیوں کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کوئی عمل اگر دیگر چیزوں سے نہ ٹکراتا ہو شریعت کی نصوص سے تو دلیل ہے، خاص طور پہ خلافت راشدہ دلیل۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بڑی عید پہ مرغا ذبح کر دیتے تھے، کہتے تھے قربانی ہو گئی۔ ان کا جان ہی دینی ہے نا اللہ کی راہ میں، تو جیسے دمبے بکرے کی ہوئی جیسے یہ ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ اصول قائم کیا۔ انہوں نے کہا قرآن نے جن 8 جانوروں کے متعلق کہا نا، 8 ازواج، اور 8 جوڑے ہیں، دمبا اور دمبی، بکرا اور بکری، اور اونٹ اور اونٹنی، اور گائے اور بیل، فرمایا یہ 8 جوڑے، اللہ نے فرمایا 8 جانور ہیں جو جوڑوں میں،
اور انہی سے قربانی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دی جائے گی۔ تو اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا چونکہ ٹکراؤ پیدا ہوا نا، تو ہم نے خلافت راشدہ کو مجتہد جو تھے انہیں ترجیح دی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو، تو یہیں سے ساری چیزیں آگے کو پھکتی۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی جڑے سے کہا تھا کہ میرے بھائی کے لیے کوئی بہت خوبصورت لڑکی تلاش کرو، تو اس نے ایک دن آ کے بیان کیا کہ میں ایک لڑکی دیکھ کے آیا ہوں، وہ تو ایسی اور ایسی ہے۔ اتفاق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کے تشریف لا رہے تھے، آپ نے سن لی یہ باتیں۔ یہ ہے معصومیت، اور یہ کبھی ہوتا ہے، حالات کا نہیں پتہ ہوتا، اس گلی سے گزر بھی نہیں ہوتا کبھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے پہ فرمایا کہ خدا اس سے غارت کرے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہجڑے عورتوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، اتنی گہری ان کی نظریں ہوتی ہیں، خبردار یہ جو آئندہ آیا تو انہیں مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا، اور پھر فرمایا تھا کہ جمعے کے دن تم لوگ آ جایا کرو اور جو مانگنا ہو مانگ لیا کرو، مسلمانوں کو بھی کہ جمعے کے دن لوگ اس کی مدد کریں، اور فرمایا ہفتہ بھر کا سامان لے جایا کرو، وہیں رہو۔ گھر بھی دے دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے یہ ایک چیز ایسی ہے، مگر بات وہی ہے کہ جب اس کا گھر ہے، ان کے پاس کھانے پینے کو سب کچھ ہے، تو پھر مانگنے کا کیا ہے؟ گورنمنٹ کو چاہیے اصل میں کہ اس چیز کو دیکھے۔ جو کلمات بطور نیت نماز ادا کرتے ہیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں، یہ یار صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو تو ہم خام خواہ فضول بات میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلم دیکھیے، مسلم شریف میں بڑی تفصیل سے آئے ہیں، ابھی تو ساری وہ دعا پڑھتے نہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے، وہ پڑھ لیں تو پھر لوگ کہیں یار سیدھی طرح نماز ہی پڑھا دو، اتنی لمبی دعا کیا مانگنا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو اس سے بھی بڑے جملے کہتے تھے۔ حنفیہ نے ان جملوں کو، البتہ یہ یاد ہے، یہ پہلے بھی بیان ہم کر چکے ہیں کہ حنفیہ نے ان جملوں کو نفل نماز کے ساتھ کیا۔ حنفیہ فرض نماز سے پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، دیگر ائمہ قائل ہیں، لیکن چونکہ ہمارے زمانے میں بالکل لوگ بھول گئے ہیں۔ یہ خود آپ کا سوال اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا، اس جبھی تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ حدیث میں آیا ہے یا بندے نے خود ہی اپنی طرف سے شروع کر دیا۔ یہ خود دلیل ہے اس بات کی، اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے۔ بڑا لمبا جواب ہے یار، اس کا وقت اتنا ہے نہیں۔ سورہ مائدہ میں کہا گیا ہے کہ انجیل، تورات اور دوسری کتابوں کو قائم کرو، اس کی وضاحت کیجیے۔ بالکل ٹھیک ہے، انجیل میں جو تحریف ہو گئی ہے اس کو نکال کر باقی جو انجیل کا حصہ ابھی تک محفوظ ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ تورات میں جو تحریف ہو گئی ہے اس حصے کو نکال کے باقی تورات کو قائم رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، ایک جگہ فرمایا ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا تھا، یہ غالباً سورہ نور کے آخر پہ ہے، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، کہ زمین کے وارث اور قائم مقام میرے وہ بندے ہوں گے جو نیک ہوں گے۔ زبور کے اسی حکم کی وجہ سے یہودی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پر ان کا تسلط قائم ہو اور وہ پوری دنیا کے افراد کو نوکر سمجھ کے ان سے بگاڑ کا کام لیں اور ان سے کموائیں، اور خود بیٹھ کے مینیجر کا عہدہ، بڑے کا عہدہ، میرے انڈر کام کرو، خود کچھ نہیں کرنا۔ اسی طرح تورات کو آپ دیکھیں، اس میں آیا ہے، اب تک لکھا ہوا ہے کہ جو دانت توڑے اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑو، اور جو زخم لگائے اس زخم کے مطابق اس کا فدیہ ادا کرو، اس کو قائم کرنا چاہیے۔ کشمیر میں جب یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی تھی تو یہاں تورات قائم ہوئی تھی، اب کشمیر میں نام و نشان ہی نہیں، اب تو خیر کشمیری ڈسپیوٹڈ ایریا ہو گیا کہ کتنا ان کا کتنا ہمارا۔ تو انجیل اور تورات میں آپ کبھی انجیل اٹھا کر دیکھیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ جو قرآن کریم میں آیا ہے نا، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور یہ چیزیں 99% وہی ہے جو قرآن میں آیا، جو وہاں لکھا ہے، اس کو کسی نے نہیں بدلا۔ ایک آدھ جگہ ذرا سی ہوئی ہے، باقی کسی نے نہیں بدلا۔ اسی طرح تورات اور انجیل میں جو بدکاری کی سزا مقرر کی گئی ہے وہ وہی ہے جو اسلام میں۔
یہ ہے وہ چیز جو اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہی تھی، اور اگر اس نے پڑھ لکھ کے یہ بات کہی ہے تو بڑا گہرا مطالعہ کیا۔ اس نے کہا دنیا میں اگر امن قائم کرنا ہے تو اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے رہنما بیٹھ جائیں مل کر، اور یہ پوری دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ قرآن کی اس آیت پر غور کریں۔ اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اسی دین پہ رکھا ہے جس دین کو ہم نے نوح علیہ السلام کے لیے بھیجا تھا، اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ جس دین پہ تھے وہی آپ کا دین ہے۔ ان کا دین کیا تھا؟ ان کا دین ٹھیک وہی تھا جو اسلام ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں آئے کہ دین کو تبدیل کرتے پھریں، یہ تو اس لیے آئے تھے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ جو بدعات در کر آئی تھی دین میں، ان بدعات کو ختم کریں۔ آپ کا کیا تصور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے ہی پورا مکہ مکرمہ، معاشرہ، سوسائٹی سب چینج کر دی؟ کچھ بھی نہیں۔ 20 یوں چیزیں ایسی ہیں جو اصل چیز پر رہنے دیں۔ یہ پڑھتے تھے نا، یہ آپ جو تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ مشرکین مکہ ہی تو پڑھتے تھے، اور کون پڑھتا؟ آخر پہ جب آپ کہتے ہیں نا لا شریک لک، اس کے بعد ایک جملہ وہ کہتے تھے لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکا لک تملکو، اللہ سوائے اس کے جس کو تو نے خود ہی اپنا اختیار دے دیا ہے، اور اللہ اس شریک کو جس کو تو نے اپنا اختیار خود دیا ہے اس کا مالک بھی اے رب تو ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کے باوجود اس کو قائم رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبدیل نہیں کیا، بس آخری جملے کو ہٹا دیا، فرمایا یہ نہ کیا کرو۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں، حضرت عبد المطلب کے زمانے تک ایک آدمی کی دیت 10 اونٹ ہوتی تھی، یہی عربوں میں رواج تھا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، ان کے والد کے زمانے میں انہوں نے نظر مان لی کہ میرے 10 بیٹے ہیں، ایک اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ طویل قصہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 100 اونٹ مقرر ہوئے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، بالکل تبدیل نہیں کیا، 100 اونٹ ہی رہے۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں آتے کہ ساری سوسائٹی کو چینج کر دیں، وہ تو چینج کرتے ہیں صرف ان چیزوں کو جو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے نبوت سے ہٹ کے اس دین میں اضافے کر دیے تھے، بس اتنا ہوتا ہے۔ اس لیے تورات اور انجیل میں جو اضافے ہوئے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی نہیں مانتا، باقی سب چیزیں وہی ہیں۔ قرآن نے بھی وہی کہا ہے، تورات بھی کہتی ہے، انجیل بھی، کئی جگہ ہمارے قوانین ایک دوسرے سے بالکل ملتے جلتے ہیں۔ وہ جو ہم نے عرض کیا تھا نا کہ نظریاتی آدمی نہیں رہے، نظریاتی آدمی رہنے ہی نہیں دینے، نظریاتی آدمیوں کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، نظریہ ایک ہی دنیا میں قائم رہنا ہے، اور وہ دولت، پیسہ۔ قرآن کریم میں حضرت حوا کا کس مقام پر ذکر ہے؟ غالباً کہیں نہیں ہے۔ اشارے ہیں کہ یا آدم اسکن انت و زوجک، آدم آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ رہیے، اس سے مراد حوا لیا جاتا ہے، مفسرین نے یہی لکھا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کو اس کے ذہن میں یہ چیز ڈالی، ایسی چیزیں حدیث میں بھی آئی ہیں، بس یہی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق منہا زوجہا، اللہ نے آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، تو وہاں زوج کے معنی بہت سے مفسرین نے لیے ہیں کہ اس کی جنس سے پیدا کیا ہے۔ شیر ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، ہاتھی ان کا خاندان اور قبیلہ ایک ہی ہے، فیملی پوری جو رینگنے والے جانور ہیں ان کی ایک ہی ہے، انسان پوری فیملی ہے، تو انسانوں کی نسل سے حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا کے متعلق حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں، یعنی جو روایت بیان کی ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے عورت پیدا ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں میں واقعی کوئی کجی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربوں کا محاورہ ہے۔ محاورے نہیں ہوتے دنیا میں۔ کیا محاورہ بولیں؟ کہاں گنگو تیلی اور کہاں
کیا محاورہ ہے، نہ نومن تیلو نہ رادہ ناچے، تو یہ سب محاورے ہی ہیں۔ عربوں میں محاورہ استعمال ہوتا تھا کہ فلاں چیز ضدی ہے، یعنی ٹیڑھی پسلی ہے، ضد پہ قائم ہے۔ کسی کی بزدلی کے لیے محاورہ استعمال ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی آواز پہ شیطان کی جو کیفیت بیان کی ہے، یعنی اس کا بھاگنا، وہ وہی بزدلی کی کیفیت ہے۔ کوئی اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ عملاً ایسے ہو گیا۔ یہ جو لوگ بھی اسے عملاً ایسے لیتے ہیں نا، بڑی پیچیدگی میں پڑ جاتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں محاورے میں استعمال کی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، ایک قیدی کو بٹھا کر گئے، فرمایا میں اس کا عائشہ خیال رکھنا کہیں بھاگ نہ جائے، اور میں ابھی آتا ہوں۔ عصر کی نماز پڑھا کے تشریف لے گئے تو وہ بھاگ چکا تھا۔ آپ نے عائشہ کا کیا ہوا اس قیدی کا؟ ان کا اللہ کے رسول میں اپنے کام میں تھی، وہ بھاگ گیا۔ طلبت یدائی، تیرے ہاتھ ٹوٹے، یہ کیا کیا تم نے؟ پھر آپ باہر تشریف لے گئے، وہ قیدی تو خیر پکڑا گیا، واپس تشریف لائے تو ام المومنین رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہو گیا تمہارے ہاتھوں کو؟ ان کا ابھی تک ٹوٹے کیوں نہیں؟ آپ جو فرما گئے تھے کہ ٹوٹ جائیں، تو دعا کیوں نہیں اتنی جلدی قبول ہو گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کر لیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ میں بھی بشر ہوں، میں کبھی ایسا جملہ جو بددعا پہ مشتمل ہو میں کہہ دوں تو اللہ اس جملے کو فجعلھا صلاۃ و رحمہ، اللہ اسے اپنی رحمت میں تبدیل فرما دے اور میرے اس جملے کو مزید اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ یہ جو سارے اہل تشیع اعتراض کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو، پھر بلایا، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کا میں کھانا کھا رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اشبع اللہ بطنا، اللہ کرے اس کا پیٹ ہی نہ بھرے، آیا کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تھا معاویہ کو بددعا لگ گئی تھی اسی لیے تو پیٹ نہیں بھرا، حتیٰ کہ خلافت جبرن لے لی، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اس کا جواب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمایا تھا کہ اللہ میں جس کو بھی بددعا کا جملہ کہہ دوں اللہ اس کے لیے مزید رحمت بنا دے، مزید قرب کا ذریعہ بنا دے۔ تو یہ محاورے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے فزیکلی اسے پیدا کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت میں ایک طرح سے جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، اور عورتیں جو ہوتی ہیں حتیٰ کہ وہ مرد جو زیادہ عورتوں کی صحبت میں بیٹھتے رہتے ہیں ان پہ بھی جذباتیت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ ذرا اس کا خیال کر لینا۔ اب ایک محاورہ یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ شعر پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند تھے، یہ شاعری کمال کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا شعر سناؤ کسی سے، پھر کہا اور سناؤ، پھر کہا اور، ساری رات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شعر، اور مجھ سے سنو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات سفر میں تھے، ایک دوست سے کہا شعر آتے ہیں، اس کا سناؤ۔ 200 شعر وہ کہتے تھے میں نے ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ تو ابن رواحہ نے شعر پڑھنے شروع کیے۔ جب شعر پڑھنے شروع کیے تو اونٹ، وہ گانے کی طرز پہ تھے نا، تو اونٹ اچھلنے لگے۔ تو آپ نے کہا لا تکسر القواریر، روا رویدن رویدن، آہستہ آہستہ، کیا آپ گینے ٹھیس کھا جائیں؟ کیا شیشے ٹوٹ جائیں؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے میں بہت سے شیشے رکھے ہوئے تھے، جب اونٹ اچھلے ہیں اس شاعری کی وجہ سے تو ڈر ہوا کہ شیشے ٹوٹ جائیں گے۔ بظاہر یہ ہے، یہ عربوں کا محاورہ ہے۔ عورت کو تکلیف دینا، دکھ دینا، اس کے لیے بولتے ہیں کہ شیشے کو نہ ٹھیس پہنچاؤ، شیشہ نہ توڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے شعروں کی وجہ سے جو اونٹ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں تیزی سے، تو جو خواتین میرے ساتھ ہیں نا ان کو تکلیف پہنچے گی، نہیں، آہستہ آہستہ، ایسے نہ کرو۔ محاورے ہیں۔
اتنا لمبا بیان ہے یہ. ترجمہ کس کا کریں؟ اوپر دی گئی عبارت مثنوی مولانا روم کے چند اشعار کا ترجمہ ہے. اچھا، اس کی وضاحت کر دیں. اس کی وضاحت کی کچھ بات نہیں میاں، بارہا اس موضوع پہ بات ہو چکی. صرف خلاصہ اس کا اتنا سا ہے کہ دنیا میں وجود کیا ہے، وجود کا تصور کیا ہے. دنیا میں بڑی بڑی تہذیبیں جو تھیں نا، مسلمان ابھی تک اس تہذیب تک پہنچے ہی نہیں. دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں جو تھیں ان میں انڈین تہذیب تھی، ہندوؤں کی، ہندوستانی تہذیب تک ابھی تک مسلمان نہیں پہنچ پائے، پہنچ بھی نہیں پائیں گے. چائنا کی تہذیب تھی، گریک تھی، یہ اتنی بڑی بڑی تہذیبیں تھیں. بدھ مت کو آپ دیکھیں، اس کی تہذیب ہندوؤں کی تھوڑی پھیلی ہے، آسٹریلیا تک پہنچ گئے. مسلمانوں کی تہذیب جو ہے، ابھی تو مسلمانوں کو کتنے 1500 سال ہی تو ہوئے ہیں، یہ تو 10-10 ہزار سال میں تہذیبیں جا کے پھیلی ہیں. کہیں سقراط جو تھا اس تہذیب میں ایک نمائندہ آیا تھا اور اس نے اس تہذیب کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا. فیثاغورس کے مقابلے میں سقراط کیا تھا؟ بچہ تھا. اور اس کے بعد ارسطو آ گیا. ارسطو نے اس تہذیب کے آخر پر بہت کچھ دیا ہے ان لوگوں کو. افلاطون اس مقام کا آدمی تھا کہ کہتے ہیں کہ افلاطون کے بعد دنیا میں جتنا بھی فلسفہ ہے نا، یا تو افلاطون کا ہی رد ہے یا افلاطون کی تائید ہے. ہندوؤں کی تہذیب بھی یہی تھی. وجود کیا ہے، یہ ساری تہذیبیں اس پہ بحث کرتی رہی. اور وجود مطلق کیا ہے، یہ تونسا شریف میں شاہ سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، ان کا ایک فقرہ بتاتا ہے وہ کتنے بڑے آدمی تھے. کچھ نہ ہوتا حضرت کے متعلق، ان کا ایک فقرہ حیرت سے گونگا ہو جاتا ہے آدمی کہ کیا بات فرمائی. کوئی آدمی آیا، اس نے اپنے حالات عرض کیے اور فرمایا، حضرت رحمۃ اللہ نے اس سے تونسا شریف میں ہی فرمایا تھا، حضرت نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ عاد اور سمود پر جو خدا کا عذاب آیا ہے، یہ اسی وجود کی وحدت کی مباعث چھڑ گئی تھی، مت کرو اس بات. وجود ہے کیا، بس اتنی بات ساری مولانا کا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وحدت الوجود کے بہت بڑے داعی ہیں. ابن عربی نے ساری کتابیں وجود کی وحدت پہ بحث کی. یہ جتنے بھی لوگ ابن عربی اور اس کو کوٹ کرتے ہیں نا، ابھی پچھلے دنوں جنگ اخبار میں مضمون چھپا تھا، بڑے ادب سے عرض کرنے کو جی چاہا کہ حضرت کبھی ابن عربی کو پڑھا بھی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے. ترجمہ پڑھ لیا ہوگا زیادہ، تو وہ ہمارا حسن ظن ہے. اور ترجمہ لہیم شہیم دادا کی کمر پہ پوتے کا کھجلانا ہوتا ہے. دادا کا جسم بڑا ہو جاتا ہے نا، تو چھوٹے بچے کو کہتا ہے پوتے کو کہ بیٹے کھجلی ہو رہی ہے، ذرا کھجلاؤ. اچھا ذرا نیچے، ذرا اوپر. بڑی مشکل سے رات بھر وہ بچہ اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا جس جگہ پہ کھجلی ہو رہی ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے ترجمہ، کچھ ادھر کچھ ادھر، کچھ اوپر کچھ نیچے. عین اس چیز کو پڑھیں جا کر پھر پتہ چلتا ہے. یہودیوں میں اس کی درک سپنوزا کو کچھ ہوئی تھی. سپنوزا کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے اس آدمی کو یا تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ مل گیا، یہ ہوا کیا اس کے ساتھ. اب فرصت ہی نہیں کہ اتنا پڑھتے، وگرنہ اس سپنوزا کو کچھ نہ کچھ، اور گوئٹے کو. اسی لیے علامہ اقبال نے مشرق کی طرف سے اس کو جو کتاب لکھ کے بھیجی ہے، یہی چیز تھی. علامہ اقبال پہ آہستہ آہستہ وجود کی وحدت کی طرف آ رہے تھے، وگرنہ وہ اصلاً وحدت الشہود کے آدمی تھے. ابن عربی نے جو کچھ فتوحات میں وجود کی وحدت پہ بحث کیا ہے نا، وہی مثنوی میں مولانا روم نے بحث کیا. اللہ اللہ خیر سے آپ پوری مثنوی پڑھ جائیے.
اتنی فرصت نہ ہو تو جامی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 سطریں یا 13 سطریں لکھی ہیں. جامی نے کمال کیا ہے، انہوں نے کہا ساری مثنوی یہ ہے جو میں لکھ رہا ہوں. وجود ہے کیا؟ وجود ایک ہے اور پوری کائنات اس وجود کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت کہی ہے، اتنی زبردست آیت ہے کہ اگر آیت کو سجدہ کرنا روا ہوتا تو ہم تو اس کو سجدہ کرتے. اس آیت کو اللہ نے کہا وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. سمندر ہے یہ آیت. کیا میرے ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ میں ہر چیز کا ضامن ہوں؟ لوگ اور کوئی دلیل میرے ہونے کی پوچھتے ہیں. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا گارنٹر میں ہوں؟ کیا کہنے، کیا کہنے. پاک ہے وہ ذات جس نے نازل کی، اور ہستی اس کی ہے جس نے اس کو برداشت کر لیا. سینہ چاک ہو جائے یہ آیت اتنی گہری. وجود کتنے ہیں؟ ایک ہے بس، باقی سب اس میں گم ہے. جو تمہیں نظر آتا ہے 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، کچھ نہیں ہے. معروم یہ بتاتے ہیں یہاں سے ذرا سا ہٹے اور ہندو تہذیب پیدا ہو گئی. وجود ایک ہے اور اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. اور یہ کہ وجود ایک ہے اور ہر جگہ جلوہ فرما ہے، یہ تھی وہ چیز جو اورنگزیب نے پکڑ لی تھی. اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے دارا شکوہ کی اس غلطی کو پکڑا اور باپ کو شکایت کی شاہ جہان کو، اور کہا بیٹا آپ کا کہاں جا رہا ہے جس پہ آپ جان نشاور کرتے ہیں اور حکومت اسے دے دیں گے؟ بھائی جا کہاں رہے ہیں؟ شاہ جہان نے دلی چھوڑی اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، لاہور آیا اور آ کے خانقاہ میں رہا. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلے کے کمال کے آدمی تھے. جن لوگوں کو قادری سلسلے کا وجود اور سلوک طے کرنے کا اتفاق ہوا ہے نا، قادری سلسلے میں پہلا قدم رکھتا ہے اور آدمی دھن سے پاک ہو جاتا ہے. قادری سلسلے میں تصوف کا تھام لینا کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. وہاں اس سلسلے کے ذکر اذکار ذرا برابر، ایک ذرے کے برابر ادھر ہوا اور ڈوب گیا موسیقی میں جا کے. یہ ہوتا ہے وہاں. وجود کی وحدت کے حضرت قائل تھے میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب دارا آیا ہے تو دارا شکوہ کو کیا چاہیے تھا؟ وہ قادری سلسلے میں بیعت ہو گیا. یہی مسلک ہے ابن عربی کا بھی اور یہی مسلک ہے ان کا بھی، اور یہی مثنوی کا جو آپ نے دیکھا ہے اس میں سارا یہی لکھا ہے. یہ تو پھر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے نظریت وحدت الشہود کو فرمایا. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے کیا کہنے، جو ان کا مقام تھا اصل میں کیا کہیں، صابری نظامی سلسلہ جو تھا نا، 9ویں صدی 10ویں صدی کے آتے آتے اس میں وحدت الوجود کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جو ہندوؤں کو سپورٹ کرتی تھی. بس یہ ہو گئی تھی بات بڑی گمراہی کی. اس لیے نظامی جو تھے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. ان کی جگہ پھر لی ہے مجددیوں نے، اور مجددیوں کے بعد اب پچھلی 1 صدی سے چشتی صابری ہو گئے ہیں. چشتی صابری جتنے ہیں، یہ دیوبند کا سارا مسلک چشتیوں صابریوں کا. سلسلہ قادریہ میں وحدت الوجود کا بڑا غلبہ ہے. ابن عربی، رومی اور علامہ اقبال. علامہ اقبال بنیادی طور پہ ان کے والد نے انہیں سلسلہ قادریہ میں بیعت کرا دیا تھا بچپن میں. پھر علامہ نے جب خود پڑھا ہے، خود بڑے ہوئے ہیں، تو وہ وحدت الشہود کو بہت پسند کرتے تھے. خود اپنی شاعری میں لکھا ہے کہ میں جب حضرت مجدد رحمۃ اللہ کی قبر پہ حاضر ہوا تو میں نے دعا کی کہ مجھے ایک بیٹا اللہ تعالیٰ دے دیں تو میں اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں لے کے آؤں گا. لوگ پڑھتے نہیں ہیں نا، اس لیے اگر شرک انہی چیزوں کا نام ہے تو اقبال بھی مشرکی ٹھہرے.
انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس لے کے آؤں گا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں جو انوار اور برکات ہیں وہ دلی کے زندوں میں نہیں پائی جاتی۔ سید سلیمان ندوی جیسا آدمی، اتنا پڑھا لکھا، سید صاحب کی دوسری مثال پورے ہندوستان میں کوئی نہیں۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے پڑھے لکھے تھے کہ ان کے استاد شبلی ہوتے تو گھٹنے ٹیک کے بیٹھتے۔ سید سلیمان ندوی کو تھوڑا بہت کوئی لگا کھاتے ہیں نا تو مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبند کے، گرنا سید صاحب جیسا پڑھا لکھا آدمی ہونا تھا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ جب حضرت مجدد رحمۃ اللہ کی قبر پہ گئے نا تو داخل ہوئے اور قبر پہ جب نظر پڑی تو بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد لوگوں نے پانی وانی ڈالا، پھر جا کے ہوش آیا، کہا کہاں ہوں، کیا ہو گیا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ پہلے خود حضرت مجدد رحمۃ اللہ کے والد قادری سلسلے کے تھے۔ قادریہ سلسلہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، اور قادریہ سلسلے کے شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دی تھی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے خود سلسلہ قادریہ کے متعلق بہت بلند الفاظ لکھے ہیں۔ علامہ چونکہ وہاں سے تھے، علامہ اقبال پھر آہستہ آہستہ وحدت الشہود سے وحدت الوجود کی طرف آئے۔ کشمیر سے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے علامہ اقبال سے جب وجود کی وحدت کی بات کی تو علامہ اچھل کے پیچھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا بات آپ کرتے ہیں وجود کی وحدت کی؟ لیکن پھر ان کو وقت کے ساتھ ساتھ پھر گولڑا شریف چلے گئے، کیونکہ چشتی نظامی نسبت تھی نا۔ پھر ٹونک چلے گئے۔ علامہ اقبال نے پھر سب کو خط لکھ کے یہاں تک ایک جگہ لکھا کہ وجود پاک تک رسائی نہیں ہوتی، آپ کے سلسلے کی برکات چاہتا ہوں۔ بھیا آسان راستہ ہے، ان چیزوں کو پڑھنا ہو اگر تو ابن عربی، مثنوی اور علامہ اقبال کے خطوط، یار 4 جلدیں ہی تو ہیں، 4-5 ہزار صفحے، وہ پڑھو، آسان ہو جائے گا۔